السلام علیکم۔ باب نمبر 5، صفحہ نمبر 42۔ ہیڈ لائن: کراچی کی تاریخ۔ قدیم یونانی لوگ کراچی کے موجودہ علاقے کو مختلف ناموں سے جانتے تھے۔ کوروکولا ایک روایت کے مطابق وہ جگہ جہاں سکندر اعظم وادی سندھ میں اپنی مہم کے دوران واپسی پر جس جگہ باب الروانگی کے لیے خیمہ زن ہوا، خیال ہے وہ جگہ کراچی تھی، جس کو اس وقت کوروکولا کہا جاتا تھا۔ بندر مرونٹو بارہ کراچی کے کوروکولا کی بندرگاہ کے نزدیک ایک جزیرہ مرونٹو تھا، ممکن ہے وہ جزیرہ منوڑا ہو۔ یہاں سے سکندر اعظم کی فوج کا بڑا حصہ اپنے وطن روانہ ہوا تھا۔ اس جزیرے میں سکندر اعظم کی فوج کافی عرصے رہی تھی، بوجہ انہوں نے تعمیرات بھی کی تھی جن کی نشاندہی اب بھی منوڑا میں ہوتی ہے۔ بندرگاہ دیبل عرب لوگ جو کہ جہاز ران تھے اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ ٹھٹا کے ساحل سے داخل ہوا تھا سندھ میں، مگر جدید اسلوب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھٹا کا ساحل گدیلا ہے، ریتیلا ہے۔ محمد بن قاسم فوج لے کر آیا تھا، تنہا کشتی میں نہ آیا تھا، بوجہ اس کو ساحل ایسا چاہیے تھا کہ جو فوراً ساحل پہ اتر سکے اور ساحل گہرا ہو، ساتھ فوجی ساز و سامان کہ کراچی کا ساحل اس قابل تھا۔ ساحل کا آمدن فراغ ہے اور باقاعدہ ساحل بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس خیال یہ ہے کہ یہی دیبل کی بندرگاہ اس وقت کہلاتی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ ٹھٹا تک کا نام دیبل بندرگاہ ہو۔ کولاچی گوٹ موجودہ کراچی کی جگہ مکران بلوچستان کے بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک ماہی گیر عورت مائی کولاچی اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت نیک خدا ترس عورت تھی، بے حد سخی، غریب لوگوں کا خیال رکھنا، بیماروں کو علاج کے لیے مالی امداد کرنا اس کا کام تھا۔ غریبوں کے لیے لنگر خانے اس نے یہاں کھلوائے ہوئے تھے۔ بقول تاریخ دانوں کے 20 باورچی اس کے لنگر میں روز خیراتی کھانے پکاتے تھے، جس میں ہر شخص مقامی یا پردیسی دونوں وقت کا غریب کھانا کھاتے تھے۔ رہائش کے لیے جھگیوں پر مشتمل مفت سرائے کا بھی انتظام تھا۔ اس کے اثرات ہم اب بھی لی مارکیٹ کے پیچھے علاقے ماڑی پور اور ساحل سمندر کی پٹی جو ہوگز بے ماڑی پور تک جاتی ہے، وہاں نشانات ہم کو اب بھی مل جائیں گے۔ یہاں ماڑی پور میں مائی کولاچی خاندان در خاندان کے بلوچ ہم کو مل سکتے ہیں جو کہ اصل یہاں کے باشندے ہیں۔ مائی کولاچی کا ڈیرا پورے ہندوستان میں مشہور تھا۔ غریب لوگ دور دور سے بلوچستان، ایران، ہندوستان، اندرون سندھ اور گجرات، پنجاب اور ہندوستانی پنجاب سے غریب لوگ مائی کے پاس آتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہاں جا رہے ہو، بتاتے مائی کولاچی کے پاس۔ اس طرح مائی کولاچی جو گوٹ سے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے یہ مائی کراچی جو گوٹ بن گیا۔ پھر وقت نے مائی کو اٹھا لیا، اس کا نام بھی مٹ کر کراچی ہی رہ گیا۔ 1772 میں 250 سال پہلے ہی مائی کولاچی گوٹ کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کی بندرگاہ منتخب کر لیا گیا، اس لیے یہ گوٹ تجارتی مرکز میں دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگا۔ ہندوستان کے شہر بمبئی جو کہ دارالحکومت تھا، بوری لوگ جو کہ سرمایہ دار کاروباری لوگ تھے وہ بھی کولاچی منتقل ہونے لگے۔ جب کاروبار بڑھا تو چوری چکاری بھی بڑھنے لگی۔ سندھ بلوچستان سے گھوڑوں پر چور ڈاکو آتے تھے۔ اس وقت شہر کی حفاظت کے لیے شہر کی گرد حفاظتی دیوار بنائی گئی۔ مسقط سے توپیں درآمد کر کے شہر کی فصیل پر لگائی گئیں۔ فصیل میں 2 دروازے تھے، ایک دروازے کا رخ سمندر کی طرف تھا، اس لیے اس کو کھارا در کہا جاتا ہے، یعنی کہ نمکین پانی کا گیٹ، اور دوسرے دروازے کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا۔ اس وقت لیاری ندی کا پانی نہایت شیریں، میٹھا، شفا بخش تھا۔ لوگ لیاری ندی کا پانی پیتے تھے۔ پنجاب جو کہ خود دریاؤں کا علاقہ تھا، مگر پنجاب کے لوگ بھی شفا مندی اور صحت کے لیے بہترین ہونے کی وجہ سے لیاری ندی کا میٹھا صحت بخش پانی اپنے ساتھ پنجاب تحفے کے طور پہ لے جاتے تھے۔ بوجہ جس دروازے کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا اس کو میٹھا در یعنی کہ میٹھے پانی کا دروازہ کہنے لگے۔ 1800 میں کراچی خان و قلات کی ملکیت تھا۔ پھر سندھ کے حکمرانوں اور خانوں و قلات کے درمیان جنگ ہوئی اور کراچی پر سندھ کے حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر سندھ کے قبیلے تیزی سے کراچی میں جمنے لگے، جیسے گبول قبیلے کے سردار بہت دانشمند تھے اور بے حد سخی بھی، کاروبار بھی ان کو کرنا آتا تھا۔ جب گبول لوگ ادھر کراچی میں چھا گئے تو عربوں سے تجارت بہت تیزی سے ہونے لگی اور اس وقت کراچی تجارت کا بڑا مرکز بن گیا۔ پھر کراچی کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اس ترقی نے جہاں ہندوستان کے گجراتیوں کو اور بمبئی کے میمنوں کو کراچی کی طرف کھینچ لیا، وہاں سندھیوں کو سندھ سے کھینچا۔ پورے ہندوستان سے سرمایہ دار اپنا سرمایہ لے کر کراچی منتقل ہونے لگے۔
اسلام میں انگریزوں برٹش کی نگاہوں نے بھی بڑے غور سے کراچی کو دیکھا. پھر انگریزوں نے 1840 میں کراچی شہر پہ حملہ کر دیا اور کراچی کو برطانوی ہندوستانی سلطنت میں داخل کر لیا. گوروں نے یہاں قدم جمانے کے فوراً بعد یعنی پہلا کام جو کیا وہ ریل کی پٹری بچھائی اور کراچی کی رسائی ہندوستان تک کر دی. ہندوستان پر برطانوی حکومت کا قبضہ تھا. پھر یہاں پر کینٹ اسٹیشن یعنی فوجی چھاونی بنائی جو فوجیوں کو لانے لے جانے کے لیے کینٹ اسٹیشن بنایا. اندرون ملک آنے جانے والوں کے لیے ریلوے لائن بچھائی جو پشاور تک جاتی تھی. ہندوستان میں تو پہلے ہی سے برطانوی راج تھا علاوہ کراچی کے. اس وجہ سے یہاں ایک اسٹیشن عوام کے لیے سٹی اسٹیشن بنایا گیا. بات سمجھ میں یوں آئے گی کہ برطانیہ نے آہستہ آہستہ بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا. دھیرے دھیرے صوبوں کو دبوچا. جیسے اطراف کے بعد قبضہ آگے کرنے لگے. جیسے بعد میں حیدرآباد دکن کو قبضے میں کیا, مدراس کو پہلے ہی قبضہ کرنے کے بعد کلکتہ کو قبضے میں کیا, اس طرح کراچی کو بھی قبضے میں کر لیا.